الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سارے حضرات درود شریف پڑھیں. اللہم صل علی دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہوتی ہے، کافر کے لیے دنیا یہ جنت کی مثال ہوتی ہے. کیونکہ مومن بندہ اللہ رب العزت کی اطاعت کے اندر زندگی بسر کرتا ہے، گزارتا ہے. کافر شخص کو دین اور اسلام کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ اپنی مرضی اور من کے مطابق زندگی گزارتا ہے. مسلمان اور مومن بندے کے اوپر جو آفات اور بلیات، مصائب و آلام آتے ہیں، یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہیں. اور یہی مصیبتیں، پریشانیاں، مصائب، آفات، بیماریاں صرف مسلمانوں پر نہیں آتی، بلکہ اس بیماریوں سے، ان مسائل سے کافر بھی دو چار ضرور ہوتے ہیں. ان کے اوپر بھی، ان کو بھی یہ سامنا ان مصیبتوں کا، بیماریوں کا کرنا پڑتا ہے. فرق صرف یہی ہے کہ مسلمان بندے کے اوپر جب بیماری آتی ہے، آفات آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، وہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے. لیکن کافر شخص کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ اس چیز کو محسوس نہیں کرتا. مسلمان بندہ دل کے اندر یہ محسوس کرتا ہے کہ میں جس چیز کا سامنا کر رہا ہوں، میرے اوپر کوئی مصیبت، پریشانی یا بیماری کوئی آئی ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. تو قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ دنیا کے نظام کے اندر فساد ہے، لیکن امن اللہ رب العزت نے صرف اور صرف دین کے اندر رکھا ہے. نجات جو رکھی ہے وہ اسلام اور دین کے اندر رکھی ہے. اور ہمیں یہ تعلیمات دی گئی کہ مومن بندہ، مسلمان بندہ جب اپنے دین کے اوپر چلتا ہے، دین کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے اجر و ثواب سے بھی نوازتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر سورۃ شورى میں فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. انسان کو جو مصیبت پہنچتی ہے، انسان کو جو بیماری پہنچتی ہے، جو آفات اور بلیات انسانوں کے اوپر جو آتی ہیں، فرمایا فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وہ انسان کے گناہوں کی سبب ہوتا ہے. وہ انسان جو گناہ کرتا ہے اس کے سبب، ان کی بدعمالیوں کے سبب یہ ساری چیزیں اس کو پیش آتی ہیں. یعنی جب ہر طرف
رب کی نافرمانی، ہر طرف گناہ ہی نظر آئیں تو اس وقت اللہ رب العزت کے عذاب نازل ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت ایسی بیماریاں اس قوم کے اندر بھیجتے ہیں جو انسان اس کو تصور میں نہیں رکھ سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا یہ بیماری کیسے آئی ہے، یہ بیماری کیسے پھیلی ہے۔ یہ ساری اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ انسان کے گناہ ہوتے ہیں، انسان کی وہ بدعمالیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انہیں ان بیماریوں کا اور ان آفات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سورۃ نساء کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اسی کے متعلق فرمایا، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ۔ جب انسان کے اوپر کوئی بھلائی پہنچتی ہے، جب اللہ تعالیٰ اسے بھلائی دیتے ہیں تو فرمائی یہ بھلائی اور یہ رضا بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے۔ آگے فرمایا، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ جب انسان کے اوپر کوئی بیماری آتی ہے، جب انسان کے اوپر کوئی آفت آتی ہے، جب انسان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو فرمایا فمن نفسک۔ شروع میں فرمایا فمن اللہ، بھلائی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، بدعمالیوں کے اوپر چلتا ہے، اس کی زندگی گناہوں کے اوپر ہوتی ہے تو فرمایا فمن نفسک، فمن نفسک۔ وہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وہ انسان کے وہ گناہ ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت انہیں دنیا کے اندر دکھلانا چاہتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسی بھی ہوتا ہے تو اللہ رب العزت ان گناہوں کی وجہ سے درگزر بھی فرماتے ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے اللہ انہیں معاف بھی کر دیتے ہیں۔ لیکن پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ انسان جب انسانوں کے اوپر ایک وقت آتا ہے آزمائش کا تو فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی ہو یا تری میں، یہ فساد، یہ بیماری، یہ مصیبتیں، یہ آفات اور بلیات، فرمایا بما کسبت ایدی الناس، یہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یعنی 3 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی تو اللہ رب العزت نے ان 3 آیات کے اندر بھی یہی حکم ارشاد فرمایا کہ بما کسبت فمن نفسک، یعنی یہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ انسان کے جو ہے بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ ساری مصیبتیں اور یہ ساری پریشانیاں، یہ ساری جو ہیں بیماری اور ایسی ایسی وبائیں اللہ رب العزت اس قوم کی طرف بھیجتے ہیں جو انسان ان کا سامنا کرتا ہے۔ تو فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ صحیح طریقے سے انسان مرد مومن وہ بندہ ہے جو ان مصیبتوں کا سامنا کرتا ہے۔ تو یہ مصیبتیں اللہ رب العزت اس وجہ سے بھیجتے ہیں تاکہ انسان ان گناہوں سے رک جائے، تاکہ انسان جو ہے ان بدعمالیوں سے، ان برائیوں سے رک جائے، اس کا تعلق میرے ساتھ جو ہے وہ پختہ اور پکا ہو جائے۔ جس انسان کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ مضبوط ہو جائے، اس کے ساتھ دوستی پختی ہو جائے، تو اللہ رب العزت اس انسان کو کبھی رسوا نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت اسے دنیا کے اندر انعامات سے نوازتے ہیں، اللہ رب العزت دنیا کے اندر اس کی عزت و تکریم سے نوازتے ہیں۔ تو فرمایا یہ بیماریاں اس وجہ سے آتی ہیں، یہ تکلیفیں اس وجہ سے آتی ہیں تاکہ انسان ان بدعمالیوں سے رک جائے، ان گناہوں سے رک جائے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، اور صحیح طریقے سے دنیا کے اندر وہ اچھے اعمال کر کے اپنے رب کو راضی کر سکے۔ حضرات گرامی، اس وقت ہم پوری دنیا جو ہے اس کرونا وائرس سے متاثر ہے۔ صرف مسلمان متاثر نہیں بلکہ غیر مسلم بھی اس بیماری کے اندر متاثر ہیں۔ تو حدیث پاک کی روح سے یہ بیماریاں کیوں آتی ہیں، ایسی وبائیں کیوں آتی ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی یہ بیماری آئی جس بیماری کا نام تھا طاعون۔ وہ بھی طاعون اس طرح کی بیماری تھی کہ لوگ جیسا کرونا وائرس کی وجہ سے مر جاتے ہیں، اموات ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کو وہ بیماری لگتی بھی تھی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احتیاط کا بھی حکم دیا۔ شریعت کے اندر احتیاط کا بھی حکم ہے کہ آپ احتیاط کریں۔
اور جن چیزوں کے بارے میں فرمایا گیا، جتنی بھی چیزیں یہ گورنمنٹ دے رہی ہے درخواستیں، یہ سب کچھ بتلا رہی ہے، بالکل صحیح ہے۔ یعنی ان معاملات کو ہم سیریس لیں گے تو تب جا کے جو ہمارا معاشرہ صحیح طریقے سے گامزن ہو سکے گا، ورنہ دیکھ لیں ہمارے ہمسائے ملک کے اندر کتنی اموات ہو رہی ہے۔ تو اس وجہ سے احتیاط کا دامن نہ چھوڑیں، احتیاط کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لم تذهب الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشاهم الطاعون۔ جب کسی قوم میں کھلم کھلا بے حیائی عروج پہ ہو، جب کسی قوم کے اندر بدعمالیاں اور گناہ جو ہیں وہ عروج پر آ جائیں، تو اللہ رب العزت ایسی بیماریاں مسلط کرتے ہیں۔ اس وقت طاعون بیماری تھی جس کی وجہ سے اموات اور ڈیتھ بہت زیادہ ہو جاتی تھیں۔ اس وقت کرونا کی شکل میں پوری دنیا جو ہے متاثر ہے۔ تو اس کی وجہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب معاشرے کے اندر بے حیائی عام ہو جائے، جب معاشرے کے اندر گناہ عام ہو جائیں، جب معاشرے کے اندر حیا اور بے حیائی کی تمیز ختم ہو جائے، جب معاشرے کے اندر ناپ تول کے اندر کمی آ جائے، جب معاشرے کے اندر جو ہے زکوٰۃ کی کوئی اہمیت نہ ہو، جب معاشرے کے اندر برائی کو پروموٹ کیا جائے، تو اس وقت اللہ رب العزت ان بیماریوں کے اندر جو ہے انسانوں کو شمار کر دیتے ہیں اور ایسی بیماریاں جو ہے مسلط ہو جاتی ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اس طرح کی بیماریاں ہیں، اس طرح کی مصیبتیں ہیں، آفات اور علامیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی اسلام کے اندر، دین کے اندر، شریعت کے اندر تمام باتیں بتلائی گئی ہیں، ساری چیزیں اللہ رب العزت نے قرآن و سنت کے اعتبار سے سب کچھ بتلایا گیا ہے کہ مومن بندے کو، مسلمان بندے کو جب اس طرح کی آفت پیش ہے، مصیبت اور بیماری ہے، تو وہ کیا کرے؟ تو فرماتی ہیں، عذاب یبعثہ اللہ علی من یشاء، یہ اللہ رب العزت کا عذاب ہوتا ہے۔ عذاب کس پہ نازل ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت جس کے اوپر چاہتے ہیں اس کے اوپر عذاب بھیج دیتے ہیں۔ فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا ان لوگوں کے لیے یہ مصیبت، یہ آزمائش رحمت ہے۔ فرمایا کون لوگ؟ فرمایا لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا، اگر وہ اس بیماری کے اوپر وہ سامنا کر رہا ہے، وہ مسلمان بندہ، لیکن اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو فرمایا وہ صبر اختیار کرے۔ پہلی بات کیا ہے؟ وہ صبر اختیار کرے۔ جو دوسری بات اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، وہ فرمایا فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ، جب اس معاشرے کے اندر، اس قوم کے اندر ایسی وبا پھیل جائے، ایسی بیماری آ جائے، وہ اپنے شہر کے اندر رہے، ہجرت کر کے نہ جائے، بلکہ اس بیماری کے ساتھ جو ہے اللہ رب العزت نے جو اس بیماری لاحق کی ہے اس کے اوپر صبر بھی اختیار کرے، اپنے شہر کو بھی نہ چھوڑے، اپنے گھر کو بھی نہ چھوڑے، اپنے محلے کو بھی نہ چھوڑے۔ تو فرمایا یعلم انہ لا یصیبہ الا ما کتب لہ الا کان لہ مثل اجر الشہید، کہ وہ مومن بندہ، وہ مسلمان بندہ جب ان بیماریوں کے اوپر صبر کر لیتا ہے، اگر اس کو اسی حالت کے اندر، اس بیماری کے اندر موت آ گئی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس کی اجر جو ہے وہ شہید کے برابر ہے۔ یعنی مسلمانوں کو، اہل اسلام کو یہ حکم دیا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ بتلائی گئی کہ وہ اپنے شہر سے ہجرت نہ کرے، کہ اس بیماری کی وجہ سے وہ دوسری جگہ منتقل ہونا چاہتا ہے، لیکن وہ ایسا نہ کرے۔ دوسری بات جو اماں عائشہ صدیقہ نے فرمائی وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر صبر کرے۔ یعنی دکھ، درد، مصیبتیں، موت تو آنی ہے، اللہ رب العزت نے جس کا موت کا فیصلہ کرنا ہے وہ موت آ کر ہی رہے گی۔ انسان یہ نہ سوچے کہ میں اپنے شہر سے نکل کر کسی دوسرے محلے میں جاؤں گا، موت سے بچ جاؤں گا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے جس کا موت کا فیصلہ لکھا ہے وہ موت آ کر ہی رہتی ہے۔ تو حضرات گرامی، تو جب اس طرح کی مصیبتیں، وبائیں آتی ہیں، یہ صرف اور صرف انسان کے بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ جیسے قرآن مقدس کے اندر فرمایا بما کسبت ایدی الناس فمن نفسک، یعنی وہ انسان کے گناہ، وہ انسان کی نافرمانیاں، وہ انسان کی برائیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس طرح کے عذاب بھیجتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام مصیبتوں سے محفوظ فرمائے اور اپنا تعلق جو ہمارے رب کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ جب تک پوری انسانیت، بالخصوص مسلمان، اللہ رب العزت کی طرف رجوع نہیں کرتے، اللہ کی طرف سے جو ہے وہ خود توبہ طیب نہیں ہوتے اپنے گناہوں سے،
اس وقت تک یہ بیماری کبھی نہیں جاتی۔ تو جتنے بھی احادیث کی روح سے، شریعت کی اعتبار سے مطالعہ کیا گیا ہے، پڑھا گیا ہے، ان سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ جب ایسی بیماریاں آتی ہیں، ایسی جو مصیبتیں آتی ہیں، اس وقت تک کبھی نہیں جاتی جب پوری قوم یکسوئی کے ساتھ اللہ سے صدق کے دل سے توبہ نہ کرے، اپنے رب کو راضی نہ کر لے، اپنے رب کو منا نہ لے، تو اس وقت تک جو ہے یہ بیماریاں اور وبائیں کبھی نہیں جاتی۔ حضرات کرام